السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر معالج کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ تشخیص کیسے کریں۔ اب اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے عاملوں کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے تشخیص کرنے کا۔ بعض لوگ دھاگے پر پڑھ کر دم کرتے ہیں، اس آدمی کی لمبائی چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پھر پڑھ کر پھر دم کرتے ہیں، تو پھر اس میں وہ چھوٹا ہوا تو کچھ اس کی تشخیص الگ ہوتی ہے، بڑا ہو گیا تو اس کی کچھ تشخیص الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ پانی پر دم کر کر دیتے ہیں اور اس کو مریض کو پلاتے ہیں، اس میں کڑوا لگا تو اس کی تشخیص الگ ہوتی ہے، میٹھا لگا تو الگ، پھیکا لگا تو الگ۔ اور اسی طرح کچھ لوگ کسی عمل کے ذریعے سے اس کو معلوم کرتے ہیں۔ جیسے پہلے شروع کے دور میں میرے پاس بھی ایک ایسا عمل تھا کہ ایک 10 سال کے بچے کو بٹھا کر اس پر اگر وہ دم کر دیں گے اور انگوٹھے پر کاجل لگا کر، انجن لگا کر، انگوٹھے پر کاجل لگا کر، پھر جب اس بچے پر دم کیا جاتا تو اس بچے کو اس کے اندر کوئی جاندار، کوئی مخلوق نظر آتی ہے۔ پھر وہ مخلوق اس سے بات پوچھو، جو بھی بات پوچھو کہ فلاں شخص پہ کیا ہوا، فلاں کو کیا ہوا، وہ باتیں بتاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے جو علاج کے اور تشخیص کے طریقے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھا میں کہ نام سے، نمبر سے تشخیص کرتے ہیں۔ تو اصل میں جتنے بھی تشخیص کے طریقے ہیں، میں نے اکثر دیکھا کہ یہ چیزیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے ایک تو دھاگا ناپنے والا جو عمل ہے، اس میں اب اتنا بڑا 5.5-6 فٹ کا جو انسان ہے اور اس کو 1 سے 2 مرتبہ جب آپ اسی دھاگے کو ناپیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کم محسوس ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ زیادہ محسوس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو پانی پر دم کر کر پلایا جاتا ہے، اگر مریض کے ذہن میں یہ باتیں ہوں تو مریض کو خود بخود اس کا احساس ہوگا کہ مجھے میٹھا تو لگ رہا ہے، تھوڑا کڑوا تو لگ رہا ہے، یا تو پھیکا تو لگ رہا ہے۔ یعنی نہ ہوتے بھی اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ مجھے کچھ پانی میں تبدیل، کچھ چینجنگ لگ رہی ہے، کچھ اس کا ذائقہ کچھ الگ لگ رہا ہے۔ اسی طرح جو میں نے بتایا، جیسے کاجل لگا کر انگوٹھے پر دیکھا جاتا ہے، تو ہم لوگوں نے تقریباً 1-2 سال اس عمل کو کیا، اور اس میں معلوم کرتے میں ان لوگوں سے بہت باتیں کرتا، بہت مذاق کرتا ان لوگوں سے۔ تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ پوری طرح سے صحیح معلومات نہیں دیتے، اور جب سامنے والا مریض، جب اس کے اوپر کوئی قوی جنات ہوں تو اس وقت یہ بتاتے ہیں کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں کیا، یعنی وہ سامنے والے سے ڈر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو نمبر والا جو عمل ہے کہ جو نام کے اعداد نکالے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کچھ دن کے بھی اعداد نکالے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس کا جو حساب کیا جاتا ہے، تو اس نے بھی دیکھا میں کہ ایک مرتبہ ایسے ایک قصہ ہوا کہ ایک مولوی صاحب وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، اس مسجد میں ایک عامل صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے جو حالات بیان کی۔ میں بھی وہاں سامنے بیٹھا ہوتا، اس وقت میں چھوٹا تھا، یعنی کچھ 18-19 سال کا، تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ان چیزوں کا بالکل بھی علم نہیں تھا، تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو بتا رہے تھے کہ کھانا کھایا نہیں جاتا، جب کھانا کھانے کے بعد میں 3 دن کے بعد میں بھی اگر الٹی ہو تو وہی چیز بالکل ویسی کہ ویسی باہر نکلتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے انہوں نے تکلیفیں بتائی ان امام صاحب نے۔ تو عامل صاحب نے نام پوچھا، نام کے بعد میں جو ہے اس کا نمبر وغیرہ پورا ان کا حساب کیا، پھر اس کے بعد میں کہا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو اس امام صاحب نے کہا کہ تکلیف تو میری بیوی کو ہے،
تو انہوں نے کہا کہ پہلے بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے بیوی کو تکلیف ہے، جب سے میں سمجھ رہا کہ آپ کو تکلیف ہے، اب جادو نہیں تھا تو اب جادو ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ تو اس طرح سے مجھے احساس ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس میں غلط بھی تشخیص ہو سکتی ہے، بالکل صحیح تشخیص ایسے نہیں ہے۔ اس لیے تشخیص کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جنات ہے، جادو ہے یا پھر نظر کے اثرات ہیں، تو اس میں ایک چیز تو ہوتی ہے کامن کہ اس میں اس مریض کو تکلیف ہے، اس کو تکلیف دور کرنا ہے، چاہے وہ جنات کا اثر ہو، چاہے جادو کا اثر ہو، چاہے نظر بد ہو، اس کو دور کرنا ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے جو عمل ہے اس عمل کی ہم شروعات کر سکتے ہیں۔ جو آدمی پرانے عمل سے کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جب ہم تشخیص کرنا چاہتے ہیں کہ مریض کو اثرات ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ باتیں ہیں کہ نمبر 1 کہ اس کو خواب کیسے نظر آتے ہیں۔ اگر اس کو خواب میں نظر آ رہا ہے کہ اس کو کوئی مار رہا ہے، کوئی جو اس کا پیچھا کر رہا ہے، یا کوئی اس کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے جو خواب ڈرانے خواب بھی اس میں ہوتے ہیں، ایک تو یہ بات ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کے بدن میں تکلیف کیا ہے، کہ ایک صرف خواب ہے یا اس کے بدن میں بھی کچھ تکلیف ہے، جیسے چکر آنا یا پھر جو کچھ سارے بدن میں درد ہونا یا بار بار بخار آنا یا پھر کچھ بہکی بہکی باتیں کرنا، کبھی حاضر ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر بہت ساری اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک تو یہ معلوم کریں کہ اس کو خواب میں کیا نظر آتا ہے، دوسرا ہے کہ اس کو بدن میں تکلیف کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو کئی مرتبہ ایک چیز بتا چکا ہوں، یہ ہے، یہ سمجھو بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، یہ جو کر انگلی کے بازو والی، آپ اس کو دبائیں گے، آپ اس کو دبائیں گے تو اس سے جو ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ ویسے تو ہر انگلی میں ہوتی ہے لیکن اس میں زیادہ ہوتی ہے، چیک کرنے کے لیے عام طور پر معالج اسی کا استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ دبائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، اور بعض مرتبہ اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ وہ برداشت نہیں کر پائے گا، بالکل آپ ایسے دباتے ہی وہ چیز اس طرح سے جو جھٹکا دے کر بالکل پریشان ہو جائے گا۔ ایک اس کی علامت ہے کہ اس میں درد ہوتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر مریض کو بٹھا کر قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، رقیہ کریں گے، تو آپ کی پڑھائی سے وہ خود وہ چیز اگر حاضر ہونے جیسی ہے تو اس پر حاضر ہو جائے گی، اور حاضر ہو کر وہ چیز خود بتائے گی کہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سے یہ نہ پوچھے کہ کس نے کیا۔ اس کے علاوہ باقی آپ کو جب تکلیف سمجھ میں آ جائے تو اس کا علاج کریں۔ اگر آپ اس چکر میں پڑیں گے کہ کس نے کیا، اور اسی طرح جو ہے اکثر مریض اسی کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم کو یہ بتاؤ کہ کس نے کیا تاکہ ہم اس سے بچ کر رہیں، لیکن وہ اس سے بچ کر رہنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کی تحقیق کرنا اور اس سے بدلہ لینا وغیرہ ان کے ذہن میں باتیں چلتی رہتی ہیں۔ اور شیطان بھی بڑا چالاک ہے، وہ تو کسی ایسے آدمی کا نام بتا دیتا ہے کہ جس کا اس میں کوئی بھی حصہ نہ ہو، اور وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں میں آپس میں نا اتفاقی ہو، آپس میں جھگڑا ہو، آپس میں بغض عداوت رہے، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ تو جاتے جاتے وہ کسی کا نام بتا دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے آپسی تعلقات بگڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہوتی کہ اسی نے کیا ہو، لیکن جب وہ کہتا ہے شیطان جاتے ہوئے تو اس کے بعد کا لوگ یقین کر لیتے ہیں اور آپسی تعلقات بگاڑتے ہیں۔ تو دیکھو یہ جو ایک تو خواب معلوم کرنا، ایک تو بدن میں جو دوسرا جو ہے بدن میں کیا تکلیف ہے یہ معلوم کرنا، اور تیسرا جو ہے ناخن دبا کر چیک کر لینا، اور چوتھا جو ہے رقیہ کے ذریعے سے، رقیہ آپ سنائیں گے، اس کو رقیہ پڑھیں گے تو سن کر اس میں خود اس کو محسوس ہوگا کہ اس کے بدن میں کچھ اثرات ہیں یا نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اثرات ہے یا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جنات ہے یا جادو ہے یا پھر نظر ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں معلوم کرنی ہے تو اس کی اور جو علامتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔
اور اس سے آپ یہ معلوم کر لیں گے کہ جنات کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے یا نظر بد ہے۔ عام طور پر جو قرآن عمل کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ ان کے جو اعمال میں جو قرآنی آیات جو سورے ہیں، جو صورتیں وہ پڑھتے ہیں، اس میں تمام چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے، چاہے وہ جادو ہو، چاہے جنات ہو، چاہے نظر بد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔